لیکن سوال یہ ہے میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سے سوال کرنا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم یوم میلاد کے طور پر یہ دن مناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب دنیا میں چمکا اور پورے کائنات کو روشن کیا، آج امت اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس اعتبار سے تو رسول اللہ ہماری محبت کے مستحق ہیں، ان کے بغیر ہم جائیں گے کدھر؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہے جب تک میں اسے اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ انسان کا تعلق دنیا میں جن چیزوں سے ہے وہ سب گن کر بتا دیے۔ خونی رشتہ ہے، باپ دادا کی محبت، بیٹے پوتے پڑپوتوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، قبیلے کی محبت، میاں بیوی کی محبت، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ کاروبار جس کے نقصان کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہو کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ گھر جس میں تم خوشی خوشی رہتے ہو۔ اب ان چیزوں کے ساتھ محبت تو فطری ہے اور طبیعی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دل میں پیدا کرنا اور آپ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے لیے تو ذرا اکتساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود فرماتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ، کہ خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اب ایک چیز خلقتاً ہے، تخلیقی ہے، طبیعی ہے، فطری ہے، اس پہ کسی تکلیف اور کلفت اور اکتساب کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں ذرا اکتساب ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمت کرو، محنت کرو، تعلق بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ کہ ماں باپ بھی کچھ نہ رہ جائیں، برادری بھی کچھ نہ رہ جائے، مال اور تجارت بھی کچھ نہ رہ جائے، یہ تمہارے گھر اور بنگلے بھی کچھ نہ رہ جائیں، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ گئے تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہم نے ذرا سوچنا ہے، اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے، مملکتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے۔ فی میلاد پر تو ہم خوشی منائیں، ایک امتی ہونے کا اظہار کریں، لیکن سیرت کے حوالے سے جہاں آپ واجب الاتباع ہیں وہاں ہمارا کردار کیا ہے؟ سارا سال تو ہم نے دین کی طرف دیکھا نہیں، آپ کی اتباع کی طرف دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ساتھ محبت کو بھی آپ کی اتباع کے ساتھ وابستہ کر لیا۔
کہ اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت بھی اگر ہمیں نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اس شرط پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ من حیث القوم ہماری وہ کوتاہی کہ اگر ہم آپ کی اتباع نہیں کر رہے، قدم قدم پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری روز روز کے گناہوں کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح گزارا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ گزارا نہیں کر رہے، وہ ہمارے ساتھ گزارا کر رہا ہے. جہاں پر اللہ کا دین ہوگا، یاد رکھیں دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے جو کسی دوسری دنیا کے قوانین میں نہیں. تمام دنیا میں چلے جائیں، ان کی مملکتی اور قومی زندگی کا آغاز قانون سے ہوتا ہے. کوئی تنازع کھڑا ہو جائے فوری طور پر جاؤ عدالت میں، قانون کا سہارا لو. لیکن دین اسلام جس کی ابتدا اور آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے، پہلا دائرہ اخلاق کا ہے. اخلاقی رویوں کے ساتھ ایک دوسرے سے نباہ کرو. الصلح خیر، صلح کر لو، کوئی بات نہیں، معاملات کو آپس میں طے کر لو. آپ نے کسی کو قرض دے دیا، مہینے کے بعد واپس کرنا ہے، اس نے مہینے کے بعد واپس نہیں کیا، آپ نے مطالبہ کیا، وہ کہتا ہے میرے پاس ادا کرنے کے لیے ابھی کچھ نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، مہلت دے دو، کوئی بات نہیں، جب تک اس پہ آسانی آ جائے گی تب ادا کر دے گا. اخلاق سے شروع ہو. اب اگر وہ نہیں ادا کرتا، اس کے باوجود بھی نہیں ادا کرتا، تو قرض دینے والے کو کہتا ہے کہ معاف کر دو، چھوڑ دو. اب جب ایک مہلت نہیں دے رہا اور دوسرا ادا نہیں کر رہا، تو پھر اس کے بعد قانون کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. پھر عدالت پہ جانا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا حق ہے، اور ریاست وہ حق آپ کو لے کر دے گی. پھر کیا ایسا نظام دنیا میں کہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان اس کا بھاری ہوگا جس کے اخلاق حسنہ زیادہ ہوں. وہ دین جو اپنی انفرادی اور اجتماعی اور مملکتی اور معاشرتی اور معاشی زندگی کا آغاز ہی اخلاقیات سے کرتا ہو، اس سے بڑھ کر اس کا امتیاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر چہرہ بگاڑا ہے، ہم نے بگاڑا ہے. اپنی ذات پر بھی انسان غور کر لے، اپنے گھر پر بھی انسان خود غور کر لے، خود احتسابی کرے، پتہ چل جائے گا کہ قصور میری طرف سے ہے. مملکتی سطح پہ آ جائیں.